اسٹیٹ آف ہارموز آبنائے حرمز اس وقت پلسرات بن چکا ہے، جو جیتا وہی سلطان۔ یعنی کہ اگر ایران کا قبضہ برقرار رہا تو ایران سکندر، اگر امریکہ نے اس کو کھول دیا تو امریکہ سکندر، اور اگر خلیجی ممالک نے اس کو اوپن کروا لیا تو ان کا دبدبہ۔ لیکن جنگ سے لے کر آج تک وہ آبنائے حرمز، وہ اسٹیٹ آف ہارموز اس طرح ایران کے ہاتھوں میں مضبوط ہے، ایسے مضبوط ہے کہ کوئی اس کو توڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ امریکہ، اسرائیل اور خلیجی ممالک نے ٹل کا زور لگا لیا لیکن وہ اس کو کھول نہیں پائے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ایک 33 کلومیٹر کی پٹی ہے عمان، یو اے ای اور ایران کے درمیان۔ اب اس 33 کلومیٹر میں بھی تقریباً 15 کلومیٹر کا ایریا ایسا ہے جو ڈیپ ہے، جہاں سے بڑے جہاز گزر سکتے ہیں۔ ایران نے اس کے نیچے اتنا بارودی مواد بچھا دیا ہے، اتنی بارودی سرنگیں لگا دی ہیں کہ وہ کسی بھی صورت اوپن ہو ہی نہیں سکتی۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر ہم نے اسٹیٹ آف ہارموز کو اوپن کرنا ہے تو ہمیں 6 ماہ لگ جائیں گے، اور آپ دیکھیں کتنا زور لگایا انہوں نے، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا، وہ اس کو اوپن نہیں کروا سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ساخت ایسی ہے، اور ایران نے اس چیز کو لے کر پتہ نہیں کتنے سالوں سے تیاری کی ہے، کیونکہ ایران کو پتہ تھا کہ جس دن جنگ ہوگی، اگر ہم اسٹیٹ آف ہارموز کو اپنے قبضے میں کر لیں گے نا تو تب تک جنگ ہمارے حق میں ہے۔ اب ہوا کیا کہ جب اسٹیٹ آف ہارموز نہیں کھلی نا تو ٹرمپ نے کیا کیا کہ اس نے اسٹیٹ آف ہارموز کے تھوڑا آگے جا کے ایران کی ناکہ بندی کر دی۔ اب ایران کو تو اس سے نقصان ہوا، لیکن وہ خلیجی ممالک جن کو پہلے ہی نقصان ہو رہا تھا، ایران نے ان کی ناکہ بندی مزید سخت کر دی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپشن تھا؟ ٹرمپ نے 15-20 دن وہ ناکہ بندی رکھی، اس کے بعد مجبوراً اس کو کھولنا پڑی، کیونکہ اس کے اپنے ملک کے خلیجی ممالک جو اس کے سپورٹر ہیں ان کی معیشت تباہ ہو رہی تھی، لیکن اس نے تو کھول دی۔ لیکن ایران والوں نے اسٹیٹ آف ہارموز نہیں کھولی، انہوں نے کہا بھائی ہم نہیں کھولیں گے، اور خبردار اگر کسی نے اس کے قریب بھی آنے کی کوشش کی تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ لیکن ٹرمپ نے پھر دھمکی لگائی کہ ہم اسٹیٹ آف ہارموز کو اپنے زور کے اوپر کھولیں گے، اور اگر کسی نے اس کے اوپر ہماری بحری بیڑوں کے اوپر حملہ کیا تو ہم ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ پھر ہوا کیا؟ دھمکی کے تقریباً 2 گھنٹے کے بعد امریکہ کا بحری بیڑا، چھوٹی کشتی، اس نے اسٹیٹ آف ہارموز میں ایران کی ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کی تو ایران والوں نے ڈائریکٹ اس کے اوپر میزائل مارے، وہ پیچھے چلی گئی۔ اب یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ امریکہ کے بحری بیڑے کے اوپر کوئی میزائل مارے، لیکن اس سے یہ میسج ملا کہ بھائی نہیں، ایران والے اسٹیٹ آف ہارموز کھولنے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل اس کے قبضے میں ہے۔ جب یہ ساری چیز ہوئی تو اس کے ساتھ یو اے ای کے اوپر بھی میزائل اٹیک ہو گیا۔ یعنی کہ ایران نے کہا کہ یہ جو اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ یہ حملہ کریں گے تو ہم جواب دیں گے، کیوں نہ ہم پہل ہی کر دیں۔ یعنی کہ یہ جو بار بار ناکہ بندیاں اور ارد گرد اپنی فیلڈنگ سیٹ کر رہے ہیں، تو میں ہی حملے کر کے ان کے بیڑوں کے اوپر، ایئر بیسز کے اوپر یہ شروع کرتا ہوں کہ آؤ۔ یعنی کہ ایران نے حملہ کر کے یہ جواب دیا کہ میرے بھائی نہ بھول جائیں کہ ہم آپ کی دھمکیوں سے ڈر جائیں گے، آپ کی جنگ سے ڈر جائیں گے، آپ نے جو کرنا ہے آئیں اور کریں، ہم دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائی کہ ایران کا جو جغرافیہ ہے نا، اس کی پہاڑوں کی ساخت، پتھریلی زمین، اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اس کے 3 سائڈوں پہ تو ایسے پہاڑ ہیں جن کو پار کرنا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب کیا آپشن امریکہ کے پاس؟ بمباری کرے گا، پہلے بھی کر لی، اپنا جو ہے نا وہ ہیلی کاپٹر لے کے آئے گا، پہلے بھی لے آئے۔ ایسا کیا نیا کام کرے گا؟ ایٹم بم گرائے گا؟ ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو امریکہ کی آپ خود تباہی ہو جائے گی۔ اب اگر زمینی فوج اتارے گا تو وہ فوج تو زندہ اترے گی لیکن واپس نہیں اٹھ سکے گی۔ سو ایران نے اسٹیٹ آف ہارموز کو اپنی مٹھی میں کیا ہوا ہے، جس طرح امریکہ نے دوسرے ملکوں کو اپنی مٹھی میں کیا ہے نا، ایران نے اسٹیٹ آف ہارموز کو مٹھی میں رکھا ہوا ہے۔ اب خلیجی ممالک کا تیل بھی وہاں سے گزرے گا، گیس بھی وہاں سے گزرے گی، دوسری آمد رفت بھی ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت لالے پڑے ہوئے ہیں، پیٹرول مہنگا ہے، تیل مہنگا ہے، فی بیرل کی پرائز بہت اوپر چلی گئی ہے، لیکن دنیا کے دوسرے ملک سبسڈی دے کے وہ گزارا کر رہے ہیں۔ لیکن کتنی دیر کریں گے؟ وہ ایک دن تو وہ چھکا لگے گا نا، کب تک سبسڈیاں دیتے رہیں گے؟ اب ٹرمپ کا خیال تھا کہ جدھر کو میں دھمکی دوں گا، جدھر میں یہ کروں گا، میرا تو اثر چلے گا۔ اب جیسے ٹرمپ نے دھمکی دی تو عباس راغچی نے یہ بیان دیا، جو کہ وزیر خارجہ ایران کا، اس نے کہا کہ مسٹر ٹرمپ، اسٹیٹ آف ہارموز کبھی بھی پہلے والی حالت میں واپس نہیں آئے گی، یہ تم بھول جاؤ۔ اس کے بعد نہ تو جوہری معاملے کے اوپر سمجھوتا ہوگا اور نہ میزائل پروگرام کے اوپر سمجھوتا ہوگا۔ یعنی کہ جو 3 پوائنٹ تم بار بار مذاکرات میں لے کے آتے ہو نا، ہم نہیں کریں گے۔ ایٹمی طاقت بننا ہمارا حق ہے، ہماری سیکورٹی کے لیے، جیسے تم ہو۔ میزائل پروگرام ہم ہمیشہ اپنے دفاع کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور وہ تم نے دیکھ لیا۔ اور اس کے بعد اسٹیٹ آف ہارموز ہماری ہے، جیسے دوسرے ملکوں میں گزرنے والی جو ہے نا وہ نہریں یا سمندری ہی سے ٹیکس لیتی ہیں، تو ہم بھی لیں گے، کیونکہ ہم نے پہلے کسی کو چھیڑا نہیں ہے، لیکن آپ نے ہمارے اوپر جنگ نافذ کی ہے۔
اب اس جنگ کی قیمت جو چکانا پڑے گی. اور اگر یہ تم کہتے ہو کہ دھمکیاں دینے سے تم ہمیں جو ہے نا وہ ڈرا لوگے تو ایسا تو نہیں ہوگا. اچھا اس کے فوراً بعد پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری وہ بھی سامنے آیا، جس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ اے آئی کا نوجوان ہے. اس نے کہا مسٹر ٹرمپ دو آپشن ہیں، یا جنگ یا ڈیل، دونوں میں جو تم نے چوائس کرنی ہے کر لو اور آ جاؤ، ہم دونوں کے لیے تیار ہیں. ڈیل کرنی ہے تو ڈیل وہ ہوگی جو ہم کہیں گے. اسٹریٹ آف ہارموز کا مسئلہ نہیں چلے گا، ایٹمی پروگرام نہیں چلے گا. ہاں کاروباری ڈیل کرنی ہے، ہمارے اثاثے غیر منجمد کرنے ہیں، آؤ اس کے اوپر بات کرو، ہم کیا کیا کاروبار میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں آپ کرو، لیکن ہماری سیکیورٹی ہماری ہے بالکل سیم لائک دیٹ جیسی آپ کی سیکیورٹی ہے یا اسرائیل کی سیکیورٹی ہے. اور بعد میں دم تو ہے. اچھا جی، سو مجھے نہیں لگتا کہ آبنائے حرمز میں جو ہے نا وہ یہ ایران کا زور توڑ پائیں گے، اور جب تک ایران کا زور قائم ہے کسی کا زور وہاں نہیں چلے گا. اچھا جی، یو اے ای نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ خبر آ رہی ہے یہ کہ جو ایران نے حملہ کیا ہے نا اب ہم اس کا جواب دیں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا ایسا ہے. یو اے ای ان چیزوں کے لیے نہیں بنا میرے بھائی. یو اے ای دنیا میں جنت ہے، یو اے ای کی وائب الگ ہے. یو اے ای میں ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ یو اے ای اس دنیا کا سب سے سیف کنٹری ہے، وہاں فیلنگ ہی الگ ہے. لیکن یو اے ای اگر جنگ میں کود جائے گا نا تو میرے بھائی یقین کریں مجھے بڑا دکھ ہوگا، کیونکہ یو اے ای اس لیے ہے نہیں ہے. یو اے ای تو صرف لوگوں کے چولہے جلانے کے لیے ہے، گھر چلانے کے لیے ہے. اگر وہاں ایسے حالات ہو گئے تو سوچیں اس کے بعد بنے گا کیا. اچھا جی، اس کے بعد ٹرمپ نے یہ دوبارہ دھمکی لگائی ہے کہ دنیا بھر میں ہمارے جو اڈے ہیں نا اور جو خلیجی ممالک میں ہیں وہ ہتھیاروں سے لدے ہوئے ہیں، اور ہم ایسی جنگ اب کریں گے کہ جو نہ ختم ہونے والی ہے. اب مجھے بتائیں جو کہتے ہیں کہ وہ ایران فلاں ملک کے اوپر کیوں حملہ کرتا ہے، فلاں پہ کیوں کرتا ہے، میرے بھائی اگر ان کے اڈے استعمال ہوں گے، ان کی سرزمین استعمال ہوگی تو کیا ایران جواب نہیں دے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایران تو وارننگ کر رہا ہے کہ جناب اگر آپ نے اڈے دیے جگہ استعمال کی تو ہم آپ کو ٹارگٹ کریں گے. اور یہ ایران کا بیانیہ مضبوط ہے، یہ صحیح بات ہے، آپ اس کو لاجیکلی غلط کہہ ہی نہیں سکتے. یہ ایک بیانیہ ایران کا ایک ایسا جو کہ بڑا مضبوط ہے کہ بھئی کیوں، اگر آپ کی سرزمین استعمال ہوگی تو ہم آپ کے اوپر تو جواب دیں گے. تو اگر ٹرمپ دوبارہ ان اڈوں کا استعمال کرتا ہے تو پھر میرے بھائی کوئی گلا نہ کرے، سیدھی سی بات ہے. اس سے اگلی خبر یہ ہے کہ خبر یہ ملی ہے کہ اپنا یو اے ای میں شیعہ مساجد کو بند کیا جا رہا ہے، جو ان کی عبادت گاہیں ہیں. یہاں پہ مجلسیں ہوتی تھیں، میں نے خود دیکھا، آزادی تھی ان کو، ماتم ہوتے تھے، مجلس ہوتی تھی ان کے، جو ان کو ایریا دیا گیا تھا. لیکن اب بہت سارے دوستوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ ان کو بند کیا جا رہا ہے، کچھ نے ویڈیوز بھی بھیجی ہیں. سو بھائی ان کی گورنمنٹ ہے، بادشاہ ہیں، وہ فیصلہ کر سکتے ہیں، ان کی مرضی ہے، جیسا بھی وہ فیصلہ کریں آپ کو قبول کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ اپنی مرضی کا تو رول بناتے ہیں، ان کو پوچھنے والا تھوڑی ہے، جو ان کو بہتر لگے گا وہ کریں گے. آخر پہ یہ ہے کہ واقعی پاکستانیوں کو بڑی تعداد میں ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے یو اے ای سے. اب یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، میری سمجھ سے باہر ہے کہ ان بیچاروں نے ایسا کیا کر لیا ہے. وہ تو محنت کرتے ہیں، ہمیشہ انہوں نے یو اے ای کی ترقی میں جو ہے نا وہ اپنا ہاتھ رکھا ہے، محنتی لوگ ہیں، وہ محنت کر کے وہاں بھی کما کے دیتے ہیں اور اپنے چولہے بھی جلاتے ہیں. اب ان کو ڈیپورٹ کیا جانا آن دا اسپوٹ، یقین کریں یہ بہت بڑا جو ہے نا وہ ایسا ایک لمحہ ہے جو انسان کو تباہ کر دیتا ہے کہ 15-20 سال کی محنت ایک لمحے میں اگر اٹھا کے ڈال دیا جائے، کچھ نہ ملے تو مطلب کیا کریں گے یار لوگ. میں کچھ رپورٹس میرے سامنے آئی ہیں، کچھ خبریں آئی ہیں جو سن کے میں تو یقین کریں سکتے میں ہوں یار کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مطلب ایک بندہ جس نے پوری زندگی گزار دی وہاں اور اس کو اینڈ پہ اس کے ساتھ یہ کیا جائے. آئی ڈونٹ نو، لیکن دعا کر سکتے ہیں اللہ پاک ان غریبوں کے اوپر جو ہے نا وہ اپنا رحم کرے اور اس خطے میں دوبارہ کشیدگی نہ ہو، ورنہ کوئی برداشت نہیں کر پائے گا، حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے.